قاری فیاض مظہری صاحب، مفتی منیر حیدر صاحب، اب اگر دن بدن، دن رات، شب و روز یہ محنت کر رہے ہیں، کبھی درس قرآن کی صورت میں، کبھی مدرسہ کی صورت میں، حفظ قرآن کی کلاس، درس نظامی کی کلاس، یہ آپ کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو تو ہمیں سنبھالنا چاہیے، ان کی تو سرپرستی کرنی چاہیے، ان نوجوانوں کو سنبھالنا چاہیے، ان بچوں کو سنبھالنا چاہیے۔ والدین سے ان کو فکر زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تم نے میرے دین کی خاطر کیا کیا۔ خالی یہ نعرہ نہیں لگانا کہ پدر من سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، خود بادشاہ بن کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، میں قادر مطلق ہوں، میں چاہتا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام قیامت تک موجود رہتے اور دین کا کام یہ پورے زور شور کے ساتھ ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ان کے اوپر تو ثریا کی بلندیاں بھی رش کرتی ہیں، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو جو مقام ملا وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ 313 ہو کر ہزاروں کو شکست دے دی، ناموس مصطفیٰ کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، حضور کی عزت کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تاریخ اسلام کے اندر ان کی قربانیاں سنہری حروف کے ساتھ مرقوم ہیں، لیکن فرمایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں لننظر کیف تعملون، کہ تم میرے دین کے لیے کیا کرتے ہو، تم میرے لیے کیا کرتے ہو، میرے حبیب کی خاطر تم کیا کرتے ہو۔ دنیا کے اندر، دنیا کے نشے کے اندر غرق ہو کر، بدمست ہو کر تمہیں کوئی دین کی بھی فکر ہے یا نہیں، تمہیں کوئی شریعت کی بھی فکر ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی سنوارو، اپنی اولاد کو بھی سنوارو۔ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی دیپ جلاتے جاؤ۔ ضروری نہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسپِ تازی اگرچہ بے تازد لاش خر خود را نیندازد، اگر تم بڑے پیمانے پر کام نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہو اپنی توفیق کے مطابق کرو۔ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے، یہ شکوے کرنا کہ فلاں بھی گمراہ ہو گیا، فلاں بھی گمراہ ہو گیا، فلاں بھی راستے سے ہٹ گیا، فلاں نے بھی اپنے مسلک کو چھوڑ دیا، فلاں بھی فلاں کا قائل ہو گیا، یہ شکوے کرنے کی بجائے تم کوئی چراغ روشن کر لو، کوئی دیا روشن کر لو کہ اس سے لوگ روشنی پائیں اور لوگ اپنے عقیدے کو محفوظ کریں اور اپنے اسلاف کے مذہب کے اوپر کار بند رہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو اس درسگاہ کے اندر بھیجیں، قرآن پڑھیں، پڑھیں، دین کو سمجھیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ الحمدللہ حفظ کی کلاس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، درس نظامی کی کلاس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس 3 طالب علم درس نظامی کے لیے وہ داخل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔